افتخار کے ساتھ مجھے احساس ہے کہ آپ سارے نظرداری کرتے رہے ہیں اور تھک گئے ہیں. میں چند منٹ ایک پیغام پہنچانا ہے. اس پیغام کے بعد میں ایک جدوجہد مصیبت بیان پہ کہوں گا اور آپ کے سامنے قرآن پڑھ دوں گا. قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہ کرو. ٹھیک ہے، جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہ کرو. بات اسی موضوع پر ہو رہی ہے. نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ جو باطل کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو کون سی پاور ہے آپ کے پاس کہ آپ باطل کا مقابلہ کریں گے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس دو سیرتیں ہیں. ایک سیرت علی ہے، ایک سیرت محمد. دو پاوریں ہیں میرے پاس، ایک سیرت بابا، ایک سیرت نانا. عزیزان محترم پوری توجہ سے چند منٹ آپ سماعت فرمائیے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولا جو مدینہ سے چلے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں. جب کسی نے پوچھا تو آقا نے یہ کہا کہ میں سیرت نانا کو لے کے جا رہا ہوں، سیرت بابا کو لے کے جا رہا ہوں. یہی ہے نا، سیرت نانا کو لے کے جا رہا ہوں، سیرت بابا کو لے کے جا رہا ہوں، اور کروں گا ان سیرتوں کے ساتھ باطل کا مقابلہ. نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ حسین جب گھر سے نکل رہے ہیں اپنی اہل بیت عصمت کے ساتھ تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں کوئی جنگ کے نظریے کے ساتھ ہی نکل رہا ہوں. جو ہے نا، یعنی گھر سے جو اپنی اہل بیت عصمت لے کے نکلتا ہے اس کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ میں جنگ کروں گا. ٹھیک ہے عزیزان محترم، اب 2 منٹ کی آپ کی اور سمجھ تراشی کروں گا. وہ یہ کہ مجھے بتائیں حسین علیہ السلام جن 2 سیرتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کا یزیدیت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کردار حسین میں ہے وہ کردار یزید میں نہیں. سیرتیں ہیں نا، 2 سیرتیں ہیں. عزیزان محترم، سیرت ہے اللہ کے رسول کی، سیرت ہے اللہ کے ولی کی، اور ان 2 سیرتوں کے سہارے مولا حسین جا رہے ہیں. توجہ سے سننا، میں پیغام دینے لگا ہوں کہ ڈھول کی تھاپ سیرت یزید میں ہے، سیرت حسین میں نہیں. گانا بجانے کی رسم سیرت یزید میں ہے، کردار یزید میں ہے، سیرت حسین میں نہیں. داڑھی منڈوانا کردار یزید میں ہے، کردار حسین میں نہیں. اور ایک غلط فہمی اور دور کرتا جاؤں کہ جو داڑھی کا فیشن بناتے ہیں، فیشن یعنی داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن داڑھی کا فیشن بنانا یہ اس کے کردار میں، حسین کے کردار میں نہیں. اب میں پیغام دینے جا رہا ہوں کہ جو جوان اس وقت عمل کر سکتے ہیں اس چیز پر. جوان کی مرضی ہو تو اس کی شادی پر ڈھول بجے، گانا بجے. آج 9 کی رات ہے اور 9 کی رات آپ کو پیغام دینے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، جب تم اپنی شادیوں میں کیوں پیش نماز جانے سے گھبرا جاتا ہے؟ اس واسطے گھبرا جاتا ہے کہ جس شان سے تم آ رہے ہو، جس کردار سے تم آ رہے ہو، یہ کردار حسینی نہیں ہے، یہ کردار یزیدی ہے. اور یہ کردار کہاں تھا؟ اہل بیت عصمت جب بازاروں سے گزارے گئے تو ہر بازار کے موڑ میں یہ تبل، یہ باجے، یہ ڈھول جنہوں نے استقبال کیا. اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر حسینی ہیں، اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو اپنے اس کردار سے جو یہ ابتدا میں اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو
میں سیرت بابا سیرت نانا کے ساتھ مقابلہ کروں گا یزیدیت کا، تو یزیدیت کی ایک کردار کا نام ہے نا، یزیدیت کی ایک کردار کا نام ہے نا۔ آخری پیغام سنانے لگا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا، بیٹی ماں کا احترام نہیں کرتی، بھائی بھائی کا احترام نہیں کرتا، ہمسائے ہمسائے کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد کیوں برپا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ہم سیرت حسین سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ آج بھی اگر ہم قرآن کے ساتھ ہو جائیں، آج بھی اگر ہم سیرت حسین علیہ السلام کو اپنا لیں، تو گھروں میں بجائے گانوں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئے، گھروں میں بجائے دوسرے کام کرنے کے عین وقت پر نماز کی ادائیگی کی آواز آئے۔ اس واسطے میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک ایک قدم پر موت کے نزدیک جا رہے ہیں، اور کچھ ایسا کرو کہ حسین خوش ہو جائے، وہ کہیں کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو حسین نے قربانیاں دی ہیں، بہت بڑا مقصد ہے جس کی طاقت قربانی ہے، اس بہت بڑے مقصد کو بھلاؤ نہیں۔ آپ تھکے ہیں، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جب مجلس میں ہو، عزاداری میں ہو، تو کبھی بھی یہ نہ کہا کرو کہ میں تھک گیا۔ میں نے صرف ایک یا دو جملے کہنے ہیں، کبھی بھی تصور بھی نہ کیا کرو کہ میں تھک گیا۔ تم 4 ہاتھ سینے پہ رکھ کے ماتم کر کے تھک گئے، 2 گھنٹے مجلس میں بیٹھ کے تھک گئے، لیکن بی بی کو، علی کی بیٹیوں کو صرف اس کی خاطر کئی گھنٹے دربار کے باہر کھڑا کیا گیا کہ ابھی دربار کی زیب و آرائش نہیں، ابھی دربار کی زیب و آرائش نہیں، ابھی سجاوٹ نہیں، ابھی سجا نہیں ہے، ابھی لوگ آئے نہیں ہیں۔ عزاداروں، نئے نئے کپڑے پہن کے آئے، شرابی شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، اور بیٹیاں کس کی؟ رسول کی، اہل بیت کا گھرانہ۔ ہاں، یہ کہاں ہے؟ میں کہہ کے آیا ہوں کہ جب بازار کی روایات پڑھتے ہیں تو کتاب کو ٹھوک کے رکھ دیتے ہیں، حوصلہ نہیں پڑتا کہ ہم بازار کی کوئی روایت آنکھوں سے پڑھ سکیں۔ عزاداروں، معصوم جب قافلہ لے کے جا رہے تھے تو معصوم کے ارشاد ہے کہ ہمارے قافلے کو جو پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ ردائیں نہیں ہیں، کہیں سے پتھر آتا ہے، کہیں سے لکڑی آتی ہے، کہیں سے ابلتا ہوا پانی آتا ہے، کہیں سے آگ برستی ہے۔ میرے مولا امام سجاد کا یہ جملہ سمجھنا کہ ہمیں بازاروں سے اس طرح گزارا جاتا تھا جس طرح بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ کو گزارا جاتا تھا۔ عزاداروں، یہ اہل بیت قدم قدم پر مصیبتیں جھیلتے رہے، کئی گھنٹے میں نے کہا کہ دربار کے باہر کھڑے رہے، صرف ابھی انتظار ہو رہا ہے کہ دربار سجا نہیں۔ اسی انتظار میں ایک شخص تھا جس نے مولا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ حمد ہے اس اللہ کی، امام سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو ذلیل کیا اور یزید کو فتح دی۔ جب ڈھیر ساری باتیں کر چکا نا، اور وہ باتیں صرف امام سجاد حوصلہ رکھتے ہیں سننے کی، میں اور آپ نہیں رکھ سکتے۔ عزاداروں، جب خاموش ہوا تو امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ اب تو نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ لیا، اب میری بات سن، تو چپ کر کے سنتا رہے جو میں کہتا ہوں۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے قیدی، میں تیری وہ باتیں سنتا ہوں جو تو سنانا چاہتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہوا ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اس نے کہا میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ میرے مولا امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو قربا کا صیغہ ہے وہ ہم اہل بیت کے لیے ہے، ہم وہ رسول کی اہل بیت ہیں، ہم وہ رسول کے قربا ہیں جن کو قیدی
معصوم امام نے اس کو کہا کہ تم نے خمس کے متعلق جو آیت ہے وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وہ آیت پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں جو ذی القربیٰ کا صیغہ ہے وہ ہم اہل بیت کے لیے آیا ہے۔ عزیزارو جب وہ سن چکا نا تو اس نے کہا مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا، میں جو کچھ کہہ چکا مجھے معاف کر دے، میری معافی کی گنجائش ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تیری معافی کی گنجائش ہے، تجھے تو معافی مانگ، خالق معاف کرنے والا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں تو معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ میں کہوں گا کہ ایک روایت اور سن لو عزیزارو، بازار سے جاتے جا رہا تھا، ایک مقام پر ان لائنوں نے قافلے کو روکا، دوپہر کا وقت تھا، خیمے لگائے خود سائے میں بیٹھ گئے، اہل بیت نے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ عزیزارو ایک روایت بات یہ پڑھوں گا، دھوپ میں کھڑا کر دیا، امام سجاد کے ہتھ کڑیوں میں جو کڑیاں تھی وہ گرم ہوئی، گلے میں تو گرم ہوا، میرے آقا اٹھے، عصا کا سہارا لیتے ہوئے پتہ نہیں کیسے اٹھے، وہ خیمے کے سائے میں گئے، خیمے کے سائے میں، جیسے ہی خیمے کے سائے میں بیٹھے نا تو لین آ گیا، تازیانہ لے کر تازیانہ برسانا شروع کر دیا۔ عزیزارو ایک مرتبہ امام اٹھے اور دھوپ میں بیٹھ گئے۔ عزیزارو یہ بیٹھے رہتے تھے اہل بیت دھوپ میں، یہ سائے میں۔ ایک مرتبہ یہ فوجیوں کو پانی تقسیم کر رہا تھا شمر، اور جیسے ہی فوجیوں کو پانی تقسیم کر رہا تھا نا تو بی بی سکینہ سے بی بی زینب نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس بہن سے جا کے پانی پلاؤ۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہوں گا، کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یہ کریم تھے، کریم ابن کریم تھے۔ عزیزارو دعا کیا کرو کہ کوئی کریم کسی لئیم کے سامنے سوال نہ کرے، کسی لئیم کے سامنے سوال نہ کرے۔ اور یہ لئیم وہ لئیم تھا جو قاتل اکبر بھی ہے، قاتل امام محمد بھی ہے۔ عزیزارو بی بی جیسے گئی نا برتن لے کے تو اس نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، میں اپنے فوجیوں کو پانی دے لوں، جب میں دے لوں گا پھر آپ کو پانی دوں گا۔ عزیزارو یہ فوجیوں کو پانی دیتا رہا، جب آخری فوجی کو پانی دے چکا تو اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے پانی کو دیکھا، ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا۔ عزیزارو جیسے سکینہ کو دیکھا اس نے اپنے ہاتھوں میں جو پانی تھا وہ زمین پہ گرا دیا، اور یہ کہہ کر بچی کو کہا کہ دیکھو جو معین پانی ہے وہی ملے گا، اس کے علاوہ پانی نہیں مل سکتا۔ عزیزارو یہ وہ اہل بیت عصمت ہیں، یہ وہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ وہ رسول کی اہل بیت ہیں جن کو ہر بازار میں، ہر دربار میں رلایا گیا۔ اور معصوم کا ایک فرمان کہ جب کسی قیدی کی آنکھ سے آنسو نکلتا نا، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے گریا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب کسی قیدی کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا تو فوراً تازیانے برسنا شروع ہو جاتے۔ عزیزارو اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو اپنے جانے والوں کے لیے رونے پر بھی پابندی تھی۔ زینب کی غربت وہ ہے، نہ اپنے بھائی حسن پر حسین پر روئی، نہ علی اکبر پر روئی۔ عزیزارو یہ ان کی غربت ہے۔ میں کہوں گا اسی پیغام کے ساتھ آج 9 محرم کی رات ہے، تم تھک گئے، بس ختم ہو گئی مجلس، تم تو اپنے گھروں پہ چلے جاؤ گے، تم آرام سے سو جاؤ گے، تمہارے بچے تمہارے پاس ہوں گے، تمہاری بیٹیاں تمہارے پاس ہوں گی، بستر آرام لگا ہوا ہوگا، تو صبر کرو، کل کی رات آخری رات ہے، اور اس کے بعد بی بی زینب کو آرام نہیں ہے۔ علی اکبر کا لاشا دیکھنے کے بعد بی بی زینب کو آرام نہیں ہے، اور محمد کا لاشا دیکھنے کے بعد بی بی زینب کو آرام نہیں ہے۔ تم تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے، لیکن بی بی زینب اہل بیت عصمت پسے پشت ہاتھ بن کے کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، کجا علی کی بیٹیاں اور کجا کوفے کا بازار، یزید ابن زیاد کا دربار اور یزید کا دربار